السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رپلائی ٹو سعد رضوی اینڈ پیر ظہیر الحسن، یہ جو ٹی ایل پی کا معاملہ ہے اور اس پر جو علی مرزا نے کچھ چیزیں جو ایکسپوز کی تھی، تو اسی سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں اور بھی سامنے آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے ٹی ایل پی کا معاملہ سامنے رکھا ہے اور جس طریقے سے سچائی کے ساتھ انہوں نے بتائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ٹی ایل پی ٹیررسٹ کا جو ان کے درمیان جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ چیزیں اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے، اور علی مرزا نے اپنی ہمت دکھاتے ہوئے ساری چیزیں جو ہے سامنے رکھی، اور انہوں نے آگے کا کچھ بھی نہیں سوچا کہ کیا ہوگا، اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو بھی حق بات سننے، حق بات بولنے اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ہر ویڈیو میں آج سے ایک چیز یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ویڈیو دیکھ کے آپ اس چیز کے بارے میں جو ہے، جب تک آپ اس کی تفسیر نہیں پورے طریقے سے سمجھ جائیں، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو بھی معلومات ملے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملے، اور سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کرے، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ٹی ایل پی کے بارے میں نہیں کہتا، تم لوگوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہارے خلاف بولوں، تم لوگوں نے میرے اوپر الزامات لگائے، تم نے یہ سمجھا کہ میں کوئی عام آدمی ہوں، میں تے پڑ کے رکھ دیاں گا سارے نو، میں تمہیں سیدھا دسیا میں تواڈے ایڈرس نو پھڑاں گا، جو اس طرف آئے گا اس دعوت حق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ میری ذات کا معاملہ نہیں ہے، ہم رسول اللہ کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نہیں تھوڑا کو بابا چھڑنا، نہ اگلا نہ پچھلا، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے دیکھیں وہ کاغذی شیر کتنا ڈرا ہوا ہے مجھ سے، سعد رضوی انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں اور نہ آپ وہ بات نہ کریں پھر وہ چھڑ جائے گا۔ دیکھو پوری دنیا جنہیں کو ڈرتی جے نا، انہوں دا امیر میرے کو ڈرتا جے۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب کا یہ انداز کیوں ہے؟ تو انداز ہے تو چینج لے آندی ہے نا، مڑ مڑ کر کے کوئی بندہ کسی تو ہی ٹھیک کر کے دسے، پوری زندگی مڑ مڑ ہی کرتے رہے ہو نا، ایک بندے دی تو ہی صحیح کر سکے ہو، کسی ایک بندے نو سنت کے مطابق نماز شروع کروا سکے ہو؟ یہاں دیکھو لاکھوں میں لوگ ہیں، یہ جو سیدنا عمر والا سٹائل ان کے اوپر مسلط ہوا ہے نا، اس کی ضرورت تھی۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے۔ حقیقت بات ہے کہ جتنی دلیری سے میں بولتا ہوں، اگر میں پری پلان کر کے اپنا دعوت کا کام اس طرح لے کے چلتا تو کوئی انسان اتنا بڑا لائف کو رسک پہ نہیں لگا سکتا، اپنی لائف کو، اپنے ٹیم ممبرز کی لائف کو، اپنی فیملی کی لائف کو، اپنے ٹیم ممبرز کی فیملیز کی لائف کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور آہستہ آہستہ آج اس دعوت کا اتنا بڑا قد کاٹ ہوا ہے اللہ کے فضل سے، الحمدللہ۔ تو تم نے چھیڑا تھا، تو میں بولا تھا سب سے پہلے یہ خادم رضوی صاحب کا وہ جو نعرہ شروع ہوا لبیک یا رسول اللہ، تو میں نے کہا تھا کہ آپ نا لبیک کا یا رسول اللہ کہا کریں، یہ کاف کے اوپر زبر ہے، اگر وقف کریں گے تو پھر آپ کو وقفہ کرنا پڑے گا۔ اس میں کوئی مطلب کوئی نیگیٹو انٹینشن نہیں تھی، اصلاح کی بات تھی۔ خادم رضوی صاحب جناب منظر عام پہ آئے، ایک منڈا ہے نیٹ ہوتے ہوندا ہے، وہ کہندا ہے لبیک کا کیا کرو، تو کا کیا کر، میں لبیک کہاں گا، میری مرضی۔ اللہ دیا بندے تو کہنا میں 1.5 لاکھ علماء دا استاد ہاں، صرف نہ پڑھانا وا، تیری مرضی یا عربی لنگوسٹک کی مرضی؟ اور پھر وہ کشف المحجوب یوں لہراتے تھے جلسے میں، سیم وہی کشف المحجوب ہم اپنے والوں میں دکھاتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی دیکھو داتا صاحب نے لکھا ہے کہ سب تو پہلے صوفی حضرت ابوبکر نے، استغفر اللہ تو بولی، جڑے سینڈ بھی نہ پونجن، ٹھیک ہے، انہوں نال تسی حضرت ابوبکر نو ملا رہے ہو، جنہاں نو جوئاں پئیاں رمن، جڑے نچ کے مرشد بناون، جو نگاہ مار کے لوٹے دی ٹوٹی سیدھی کرنے دے پیچھے بندہ مار دین، جو نامحرم مریدیاں نو کیچ کرن، انہوں نے ملا رہے ہو حضرت ابوبکر نال، استغفر اللہ۔ اور جاؤ اپنے دماغ دا علاج کرواؤ۔
تو میں نے بتایا تھا کہ بابا جی یہ کتاب جو تم لہرا رہے ہو نا اس میں تو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہوئی ہیں، ان کا کچھ کرو. تو آنا جی یہ صوفی داتا صاحب نے لکھتا ہے، داتا صاحب نے تو رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے بایزید بستامی یزید ابے کا شکر ثابت کرنے کے لیے، اور جنید بغدادی کا صاف ثابت کرنے کے لیے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تو اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر نظر پڑ گئی تھی اور اس کو قتل کروا کے خود شادی کر لی. اور یہ نہ سمجھے گا یہ کہتے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، یہ والی یہ نہیں بدلی ہوئی چیزیں، یہ وہ ہیں جن کا یہ دفاع کرتے ہیں. یہ چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی تھی کہ یہ تم اپنے نبی کی گستاخیاں جن کتاب میں ہوئی ہیں ان کتابوں کو پرنٹ کر رہے ہو اور آم کی کمائیاں کھا رہے ہو، ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہو. اور دوسری طرف پیر کرم شاہ الازہری نے اسی کشر مجوب کا مقدمہ لکھا ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں ہے. اور اسی پیر کرم شاہ نے اپنی ضیاء القرآن تفسیر میں سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں لکھا کہ یہ جو صاحب اور سکر والا واقعہ ہے نا یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں داخل کیا ہے، انجانے میں علی اجمیری صاحب کو، کیونکہ کشر مجوب میں انہوں نے نقل کیا ہے. لو سامو تمہارے ساتھ رضوی نے مجھے چھیڑا تھا جب اس نے کہا کہ یہ حضرت ابوبکر کا گستاخ ہے، حالانکہ ان کا ایک اپنا بریلوی مولوی شیعہ ہو گیا، آج کل تو غالی رافضی ہو چکا ہے کراچی کا، اس کے خلاف تقریر کرتے ہیں مجھے خام خواہ گالیاں نکال دی کیونکہ مجھے مل کے گیا تھا وہ. اور مجھے تو کرسچنز بھی مل کے جاتے ہیں، مجھے تو قادیانی بھی مل کے جاتے ہیں، مجھے تو بریلوی بھی مل کے جاتے ہیں. میرے کھاتے میں ڈالو گے کسی کو؟ جھوٹ بولو گے؟ جس شخص کی اتنی لمبی لمبی ویڈیوز ہیں حضرت ابوبکر کی شان میں، تو میں نے اسے چیلنج دیا تھا کہ تو بخاری سے حضرت ابوبکر کا وہ خطبہ نہیں پڑھ کے سنا سکتا. یہ نہیں کہ تجھے عربی نہیں آتی، وہ والا چکر نہیں، کیونکہ تیرے عقیدے کے خلاف ہے. آج دیکھ لیں 2 سال ہونے والے ہیں اس نے نہیں سنایا، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا. تو چھیڑتے تم ہو. اب سعد رضوی نے بیٹھے بٹھائے مجھے چھیڑا نا کہ میں یہ اس کو اس وقت دلیر سمجھوں گا جب اس طرح میرے سامنے آ کے بیٹھے گا. میں کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا، اون ڈس گیا، کدے کسی کو وی لاگ بنوا دیا کدے کسی کو، انہیں سمجھا سی کہ ایت کی بھی شیر نہیں نکلے گا. تو اس طریقے سے یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں. باقی بگوڑے شاہ صاحب تمہیں اگر کوئی شوق ہے نا علمی بات کرنے کا تو ہم تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہی ایک بنیادی بات رکھی تھی کہ تمہارے اسٹیبلشمنٹ سے جب حالات خراب ہوتے ہیں تو مفتی منیف صاحب تمہاری صلح کرواتے ہیں نا. مفتی منیف صاحب سے ایک ویڈیو اپنے حق میں بنوا لو کہ اس کی جیت میری جیت، میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے، اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. سمپل. اور یہ بھی تمہاری خواہش کے اوپر. یہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ان شیاطین کی باتوں سے ورگلائے جاتے ہیں. جی انجینئر صاحب چیلنج کر کے بھاگ جاتے ہیں، ہاں جی علی بھائی کی اس بات سے ہمیں اختلاف ہے. او علی بھائی تو کہتے نصیحت نہیں، اللہ تو بندے ہو. میں نے تو ہمیشہ جواب دیا ہے، میں نے کوئی چیلنج کرنا ہے. جن کی ویڈیوز کو سینکڑوں بمشکل کوئی 1000 لوگ دیکھیں اور ہماری تصویر لگائیں تو ان کو ویورشپ ملے اور اس میں بھی زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہوں، میں نے ان کو ساتھ بٹھا کے کیا کر رہا ہے؟ یہ تو تمہارا منہ بند کیا تھا جب تم کہتے تھے نا کہ یہ حق پہ ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھتا کیوں نہیں. تو میں نے جواباً کہا تھا کہ تم تو لاکھوں میں ہو، میں اکیلا ہوں، مجھے عمر نو بھی مل جائے میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. بڑا لانچ کرو. بریلویوں کو شوق ہے مفتی منیب کو لانچ کرو، جو بندیوں کو شوق ہے مفتی تقی عثمانی کو لانچ کرو، وہابیوں کو شوق ہے تو ساجد میر کو لانچ کرو. اور یہ بھی تمہاری خواہش کے اوپر. ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا نا، ایک تکبر کا جملہ ان کی زبان سے نکل گیا غزوہ حنین کے موقع پر کہ بدر میں ہم اتنے زیادہ تھے، غالب آئے تھے، تو آج بھی ہم جیت جائیں گے. تو 12,000 کا لشکر قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکا. قرآن میں بھی آیا کہ تم پھر پیٹ پھیر کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، نبی علیہ السلام تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے. نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑے کافروں کی طرف. 12,000 کا لشکر آپ کو چھوڑ گیا، صرف 80 بندے ہیں. آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث، یہ ابو سفیان وہ نہیں ہے ماموں کے جو والد ہیں، یہ حضور کے چچا زاد، انہوں نے آپ کے خچر کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں اکیلے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. ایک مٹھی بھری کنکریوں کی یوں پھینکی کافروں کی طرف، لشکر پسپا ہو گیا ان کا، اندھے ہو گئے وہ. تو ان کا بھی کام ہے نا، میں ہوں مفتی منیب بریلویوں کا امام، اس میں کوئی شک نہیں. میں کہ تو مفتی صاحب تشریف لائیں ادھر، میں ان کو بٹھاؤں، میں سامنے بیٹھوں اور ان سے کلمہ سنوں. جس طرح یہ 6 کلمے سنتے ہیں نا نکاح کے موقع پہ، میں ان سے کلمہ سنوں کہ سناؤ 7واں کلمہ. ہاں 6 دے آندے ہون گے. 7واں کلمہ کیڑا؟ چشتی رسول اللہ. 8واں شبلی رسول اللہ. 9واں صادق رسول اللہ.
10ਵਾਂ ਮੁਆਵੀਆ ਰਸੂਲullah ਤੇ ਚਾਚੂ ਦਾ ਵੀ 11ਵਾਂ ਪਾ ਲਓ ਥਾਨਵੀ ਰਸੂਲullah। ਇਹ ਕਲਮੇ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ, پتہ لگ جائے گا پھر کون ختم نبوت ہے کام کر رہا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب آئے یہاں بیٹھے، میں سامنے بیٹھوں گا، خود نہیں آ سکتے، بوڑھے ہو گئے ہیں، کوئی بندہ لانچ کرتے ہیں ویڈیو بنا کے، اے آئی کی ویڈیو نہیں، اوریجنل، میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے۔ اور یہ تمہارے چیلنج کے اوپر بھگوڑے شاہ، تجھے بھی یہ جو تو کہہ رہا ہے نا بار بار کہ مجھ نو اگلا نا مجھ چھڈ، مجھے تیری ویسے ہی منیاں جانیاں نے۔ اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے وہ قادیانی والا فیصلہ واپس کروا لیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں تم لوگ مجھے اس طرف لے کے جا رہے ہو کہ میں زبان کھولوں گا نا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مشکل وقت آ جائے گا، سپریم کورٹ کے لیے بھی مشکل وقت آ جائے گا، اور تمہارے اوپر بھی مشکل وقت آ جائے گا۔ میری زبان بند رہنے دو، تمہیں پتہ ہے کہ کیا فیصلے کے ساتھ ہوا ہے، اسی دن ہی تمہارے لوگوں نے بتا دیا تھا کیا ہوا ہے فیصلے کے ساتھ۔ تمہارا جو اس وقت فرنٹ فیس ہے نا، جو پی ٹی آئی کے بھی وہ بنے ہوئے ہیں فرنٹ فیس اس وقت، حامد رضا، اس نے سپریم کورٹ کے باہر اسی دن تقریر کر دی تھی، اس نے کہا تھا یہ کوئی نہیں ہے پیرا حذف کرنا، تفصیلی فیصلے میں پتہ چلے گا کیا ہے، کیونکہ وہ ایک چیز دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے میری زبان بند رہنے دو، منو جان بوجھ کے تسی کہندے ہو کہ میں بولاں تاکہ تسی منو کو میں قادیانیاں دا سپورٹر ہاں۔ میں نہ قادیانی دجال نو مندا جے، نہ چشتی دجال نو، نہ تھانوی دجال نو، میری زبان بند رہنے دو۔ ہاں ٹی ایل پی کی پبلک کا کام ہے کہ ان چندہ خوروں سے پوچھے کہ وہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کا تفصیلی فیصلہ کدھر ہے، اور وہ سارا آ کے بریف کرے ویڈیو میں، مفتی منیب الرحمان آ کے پڑھ کے ایک ایک چیز کلیئر کرے کہ کیا اس نے ریورس کروایا فیصلہ، پیرے حذف کروائے ہیں، ریورس نہیں کروایا، اور تفصیلی فیصلہ آنا ہے۔ پتہ نہیں آ گیا نہ ہوئے تے انہوں نے دبا لیا ہوئے تے آ کے پبلک نو کرو۔ ہمارے نزدیک تو خواہ غلام محمد قادیانی دجال کی تفسیر ہو یا تمہارے بڑے بابوں کی لکھی ہوئی دجالی تفسیریں ہوں جن میں قرآن و حدیث کی تعریفات ہوئی ہیں، ہم تو کہتے ہیں سب کے اوپر پابندی ہونی چاہیے جو تعریف شدہ ہے۔ ہاں جہاں قرآن و سنت کوئی کوٹ کرتا ہے وہ کوئی کافر بھی کرے، قرآن کے ترجمے کئی کافروں نے کیے میں، وہ آپ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تعریف کو نہیں ہم برداشت کریں گے۔ وہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے، کدھر کدھر دیوبندیوں نے قرآن میں تعریف کی ہے، کدھر بریلویوں نے کی ہے ترجمے کے اندر، تفسیر نہیں ترجمے میں بھی تعریفیں کی ہوئی ہیں، اور شیعہ نے بھی، وہ میں نے ساری چیزیں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں۔ منو اس پاسے نہ کھڑو، ہاں تو پتہ میں جو زبان کھولنا تھا میں پھر کچا کھا جانا، تو اس میں بھی اس نے نا وہ ذکر ایویں ایک چونڈی ماری اس کے جی وہ اسی پھر کرا لیا نا، چل تو کرا لیا، تو 1 کروڑ روپیہ لایا سی نا تو باہر نکلنا، ہوں دینا گرفتاری، کرا ضمانت۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ غازیوں کے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے، غازیوں کے خلاف بکواس نہیں کیا، ریئلٹی آپ کو بتائی ہے۔ آپ نے لوگوں کو یہ کہانی کروائی تھی کہ غازی علم الدین نے پھانسی کا پھندا چوم لیا تھا، میں نے تو آپ کو بتایا کہ بی بی سی نے باقاعدہ ان کی برسی کے موقع کے اوپر ایک رپورٹ چھاپی، ایک ذمہ دار وہ صحافی ہے، مسلمان صحافی ہے پاکستان کا، اس نے کورٹ سے لے کے وہ پوری پروسیڈنگ وہاں پہ بتائی ہے کہ غازی علم الدین صاحب سے پوچھا گیا، 16 سال کی عمر تھی، بچہ تھا، ورگلایا گیا تھا، ٹین ایجر، بعد میں اسے پتا چل گیا۔ یہاں جتنی دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے 5 بندے آئے نا، 5 نے صحت جرم سے انکار کیا، وہ کہتے ہیں ہم تو اکیڈمی گئے ہی نہیں۔ یہ ضمانت اسی بنیاد پہ ہوتی ہے آپ صحت جرم سے انکار کریں، وہ پورا فارم بھرنا پڑتا ہے، اور آنے سے پہلے جو رجسٹر ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ پھندے کو چوم لوں گا، ایک رات میں ان کو پتا چل جاتا ہے۔ اب تو رات تک بات جاتی نہیں ہے، دن کو ہی ان کی کافی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو صحت جرم سے انکار کرتے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا تو نے چھری، وہ کہتا ہے چھری تو میں نے سبزی کے لیے، میں وہاں خریدنے کے لیے گیا تھا، میں چھری خریدنے تو نہیں گیا۔ کہا یہ کپڑے تیرے ہیں؟ کہتا ہے قمیض میری ہے، شلوار جس پہ خون لگا ہے یہ تو میری نہیں ہے۔ ہر چیز کا انکار کر رہا ہے وہ۔ تو یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جن لوگوں کو تم تیار کرتے ہو نا ان کا حال یہ ہے۔ اور دوسری بات، کسی پیر کسی مولوی کا بچہ کیوں نہیں غازی بنتا؟ خادم رضوی نے اپنے بچے کیوں نہیں پیش کیے تھے سلمان تاثیر کے لیے؟ لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہو۔ اور جس مفتی حنیف قریشی کی تقریر سے متاثر ہو کے ممتاز قادری نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کی کہ اس نے اپنی نوکری کے ساتھ نمک حرامی کی، وہ تو ایفیڈیوٹ لے کے نکل گیا، وہ کہتا میرا تو تعلق ہی نہیں ہے ممتاز قادری کے ساتھ، وہ سامنے آیا ہوا ہے ایفیڈیوٹ۔ اور اس کا پیر باپا جانی اس نے بھی کہا کہ میں اس قسم کی ایکٹیویٹی کو آن نہیں کرتا کہ کوئی شخص برائے عدالت اس طرح قانون کو ہاتھ میں لے۔ الیاس قادری صاحب کا بھی بیان آیا تھا۔ اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، الیاس قادری کا جو چھوٹا بچہ ہے نا، وہ جو نعتیں بھی پڑھتا ہے،
ایک تو وہ ہے جس کو انہوں نے اپنے بعد امیر ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے، جس نے وہ وائٹ سے دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت، نظر نہ لگ جائے تھانوں۔ اس سے جو چھوٹا والا ہے نا، بلال قادری، جس کی وجہ سے انہوں نے کنیت رکھی ہے ابو البلال، وہ دعوت اسلامی سے نکل چکا ہے۔ وہ پتہ کیوں نکلا ہے؟ وہ ننگے پاؤں ممتاز قادری کی قبر تک گیا تھا، تو ایجنسیوں نے کہا کہ بھائی تم لوگوں کو ہم امن کی جماعت کہتے ہیں اور تمہارے امیر کا بیٹا ایک دہشت گرد کی قبر کے اوپر جا رہا ہے، جسے سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے قاتل ڈکلیئر کیا ہے، تو تمہارے اوپر بھی پابندی لگ جائے گی۔ انہوں نے جناب اپنی جماعت بچانے کے پیچھے اپنے بچے کی قربانی دے دی، باندری سے پیر سڑ دینے تو اپنے بچے تھلے لیندی ہے، یہ ہے اس کے پیچھے۔ تو ان کے پیروں کے اپنے بچے بعد میں ہی نکلتے ہیں، خود نہیں کبھی انہوں نے بچے نکالے، لوگوں کے بچے ورگلاتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو کہ جب یہ ممتاز قادری کا یہ معاملہ ہوا نا، تو مجھے ایک اہل حدیث عالم نے فون کیا کہ ہم اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور میں کہے اپنا جنازہ پڑھو گے، وہ آج زندہ ہو جائے تو تم وہابیوں کو پہلے قتل کریں۔ پھر وہ اللہ کا شکر ہے جنازہ پڑھنے سے باز آ گئے۔ اور اگر یہ ڈیسیژن نہ ہوتا نا 2016 کے اندر، اور وہ بھی 29 فروری کو، تاکہ برسی بھی 4 سال بعد آئے، لیپ کا سال آئے، تو گلی گلی آپ کو قتل و غارت نظر آنا تھا۔ پہلی دفعہ سٹیٹ نے جرت دکھائی، اس وقت کے پرائم منسٹر نے، آرمی چیف نے اور چیف جسٹس نے، تینوں نے میٹنگ کر کے یہ ڈیسیژن کیا تھا کہ اس کو ٹانگنا ہے۔ ویسے تو اس وقت کے آرمی چیف کی نیت یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کو کس طریقے سے بدنام کریں اور بریلویوں کو ان کے خلاف کریں، اس کے اپنی پولیٹیکل گینز تھے۔ بہرحال اس میں سے خیر نکلا، خیر یہ نکلا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا، اور نہیں ٹانگ بھی دیں دے جے، پہلے نہیں تھا لوگوں کو پتا۔ اس کے بعد بھی دیکھیں یہ جتنے پولیس والے کر رہے ہیں، سب معافی مانگ کے تو سائڈ پہ ہو گئے۔ وہ کوئٹہ میں جو شہید کیا تھا ایک بندے کو، انہوں نے الزام لگا کے، وہ پولیس والے کو اس کے گھر والوں نے معاف کر دیے۔ پتہ نہیں کیسے بغیرت قسم کے ہیں لواحقین ہیں کہ جو اس طرح کے قاتلین کو معاف کرتے ہیں۔ یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو سٹیٹ کا کام ہے کہ ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، انہیں سولی دیا جائے، جو سورۃ المائدہ میں آیت محاربہ میں سزا آئی ہے، جس کو ہمارے آرمی چیف صاحب کہتے ہیں جی فتنہ الخوارج، یہ ہے خارجی اصل میں۔ تو یہ بکواس نہیں کرتا، ریالٹی بتاتا ہوں ان کی کہ یہ نمک حرامی کر رہے ہیں۔ عمر کوٹ میں ایک بریلوی ڈاکٹر کو گستاخ رسول کہہ کے انہوں نے مار دیا، جس کا فیس بک ہیک ہوا تھا، اس بیچارے کا لینا دینا نہیں تھا۔ پولیس نے پوری، اب مقدمے کے بعد فائنل ہو گیا کہ وہ پولیس والے سارے سسپینڈ ہو گئے۔ سسپینڈ نہیں، ان کو ٹانگنا چاہیے چوکوں میں، تاکہ آندہ کوئی پولیس والا حرام خوری نہ کرے، نمک حرامی نہ کرے اپنی نوکری کے ساتھ۔ استعفیٰ دو جا کے، پھر جو تم نے کتے کی موت مرنا ہے مرو، لیکن یہ نوکری میں رہتے ہوئے ایک بندہ اپنے آپ کو پولیس کے، آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی وجہ سے میں سیکیورٹی نہیں لے رہا۔ مجھے کئی سال پہلے سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے لائف ٹائم سیکیورٹی ملی ہوئی ہے کہ جی آپ یہ 2 پولیس والے اپنے ساتھ رکھا کریں، اور میں کہ مروان لگے ہو منو، بن کے مروان لگے ہو۔ وہ عمران ریاض خان صاحب حافظہ اللہ تعالی ہمارے بھائی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، جب دوسری دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی میری پارے میں بات ہوگی ہے۔ ان دنوں وہ اپارے والوں کے ساتھ تھے، یعنی ISI کے ساتھ، تو میں نے ان سے بات کی ہے کہ آپ کو نا میں لائف ٹائم نا 4 بندے ارینج کر دیتا ہوں جو ریٹائرڈ ہوں کمانڈو، وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، خرچہ میں دیا کروں گا۔ میں کہ بن کے مروان لگے ہو منو، ہمیں کیا پتا کسی کا کیا عقیدہ ہے، وہ کیا سوچتا ہے، نمک حرامی کریں گے۔ یہ تکلیف وہ بندہ کاٹ سکتا ہے جو اس پوری فیز کو گزار رہا ہو، دوسرے بندے صرف سن سکتے ہیں، انہیں نہیں اندازہ کہ یہ کیا تکلیف ہے، یہ کیا ماسٹر ہم نے کھڑا کیا ہے۔ اس ٹائم تو ہم 2017 میں نوٹ بانٹ رہے تھے نا فیض امید صاحب، اور یہ ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دیا۔ بعد میں دیکھیں خان صاحب کے بھی کاٹے فٹ ہوا۔ اس وقت PTI کی سب سے بڑی کوئی کمپٹیٹر جماعت ہے نا تو وہ TLP ہے۔ ابھی انہوں نے تازہ دھرنا دیا تھا فلسطین کا، انہوں نے کہا جی ہمارا مطالبہ مان لیا گیا، ہم نے کہا تھا اسرائیل کی پروڈکٹ کے اوپر بائیکاٹ کیا جائے، تو انہوں نے پہلی پروڈکٹ بین کر دی ہے، اور وہ پروڈکٹ ہے PTI۔ ہاں TLP والا اعلانیہ یہ جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹ جو ہے وہ بین ہو گئی ہے، اور وہ پہلی پروڈکٹ ہے PTI۔ ویسے گل ٹھیک ہی نکلی ہے ادھی کہ وہ بین ہوئی ہوئی ہے، واقعی انڈکلیئرڈ بین ہے۔ باقی اسرائیلی پروڈکٹ نہیں ہم مانتے، ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں، یہ تو ایک زیادتی والی بات ہے۔ میں تو خان صاحب کے بارے میں بھی نہیں یہ کہتا کسی شخص کے اوپر اس طریقے سے الزام لگا دیا جائے۔ خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کے الزامات دوسروں کے اوپر نہ لگایا کریں۔ تو یہ جو
کہنا کہ میں غازیوں کے اوپر بکواس کرتا ہوں، بالکل ایسا نہیں ہے. میں غازیوں کی حقیقت بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ مولویوں کا کبھی کوئی بچہ غازی نہیں بنے گا، یہ تمہارے بچوں کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے، یہ وہ کام تھا جو ہمارے ریاستی اداروں کو کرنا تھا، جو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. بندوق کی نوک کے اوپر آپ لوگوں کے ذہن نہیں بدل سکتے. اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹو کی ضرورت ہے. لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ہیرو تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا غازیوں کے نام کے اوپر، یہ غازی نہیں ہے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے. ایون اس وقت دنیا میں جتنے جہاد ہو رہے ہیں آپ ان کی اصلیت دیکھ لیں کیا ہے. پاکستان میں جہاد یہ ہو رہا ہے کہ پاکستانی فوج کو ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑنا پڑ رہا ہے. ان کی بھی داڑیاں ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی بھی داڑیاں ہیں، بھی نمازیں پڑھتے ہیں. پڑوسی ملک میں جہاں آپ کہہ رہے تھے خلافت راشدہ قائم ہو گئی ہے، جب سے امریکہ گیا نا طالبان کو داعش کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے. وہ طالبان کو قتل کر رہے ہیں. جس طرح پہلے طالبان امریکنز کو مارتے تھے، اب داعش والے مارتے ہیں. وہ وابی ہیں، اہل حدیث، یہ دیوبندی ہے. یہ جہاد ہے. شام کے اندر سنی شیعہ کنفلکٹ ہے. اب یہاں اوریا مقبول جان صاحب جیسے بھولے لوگ، ساحل ادیم جیسے بھولے لوگ آپ کو جہاد کی آیات بتا رہے ہیں سورہ توبہ سے، سورہ النساء سے. اللہ کے بندو، مسلمان کا مسلمان کو کاٹنا، اس کو آپ جہاد بنا کے پیش کر رہے ہیں. ہاں، فلسطین میں کافر مسلط ہیں مسلمانوں کے اوپر، وہاں جو لوگوں کی سٹرگل ہے وہ جہاد ہے، وہ قتال ہے. یا جب تک امریکہ افغانستان میں تھا، امریکنز کے خلاف افغانی عوام کا لڑنا وہ جہاد تھا. یہ اب جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ساری لڑائیاں آپس کی ہیں ان کی. اور پاکستان میں سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوا ہے. ٹوائلٹس میں شیعہ کافر کے نعرے لکھے گئے. ہمارے ریاستی اداروں کے پشت پناہی کے ساتھ یہاں پہ سپاہی صحابہ بنی، بعد میں لشکر جنگوی بنی اور شیعہ کا قتل عام ہوا. سب یہ فرقہ وارانہ تھا، کوئی جہاد قتال نہیں تھا. آج وہ ساری چیزوں کی غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہیں. ہاں، پچھلے جو ہمارے پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، وہ دنیا میں جہاں کہیں جاتے تھے نا ان کے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہوتے تھے پریس کانفرنس میں کہ جی ہم یہ غلط کرتے رہے. حالانکہ وہ پرائم منسٹر نے نہیں کیا ہوا تھا، کیا ان لوگوں نے ہوا تھا. معافیاں پھر پولیٹیکل گورنمنٹس کو مانگنی پڑتی ہیں آگے کہ یہ غلط کرتے رہے. تو وہ آج گاٹے فیٹ ہوئے میں. یہ سارے ایسٹس تھے جو آج فتنہ الخوارج بن گئے میں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچائے.